ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل نے آخر کار یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، اس کی ڈیٹیلز بھی اسرائیل کے ذریعے سامنے آ گئی ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی واضح لفظوں میں اسرائیل کو پیغام دیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر تم نے ہم پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پوری پلاننگ کر لی ہے، ہم نے پوری تیاری کر لی ہے کہ اگر اسرائیل کا ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہمارا حملہ اسرائیل میں کہاں ہوگا، اسرائیل کے کن کن ٹھکانوں پر ہوگا، اور اسرائیل اس مرتبہ ہمارے حملوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کو بھی دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی یہ جانتا ہے کہ اسرائیل ہم پر حملہ کرے گا، کہاں کرے گا، کیسے کرے گا، اس کو بھی اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ادھر روس کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور روس نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پلان پر حملہ کیا تو روس اس کو برداشت نہیں کرے گا، یہ روس پر حملہ مانا جائے گا اور اس کی اسرائیل کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور جس طرح دھمکیوں کا دور شروع ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی، کیونکہ روس کا پہلی مرتبہ اتنا خطرناک اور دھمکی آمیز بیان آیا ہے۔ اب تک روس کا یہی بیان سامنے آ رہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، وہ ایران کو ہتھیار دے رہا ہے، وہ ایران کو اسلحہ دے رہا ہے، میزائل دے رہا ہے، ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں روس معاون بن رہا ہے، یا اسی طرح ایران بھی روس کو ہتھیار دے رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ میں پوری طرح ایران روس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کی جنگ میں یا فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں روس نے پہلی مرتبہ اسرائیل کو دھمکی دی ہے اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کیا تو اسرائیل کی بہت بھاری قیمت ہوگی اور اسرائیل کو اس کا سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو بیان دیا ہے روس کے وزیر خارجہ نے دیا ہے، روس کے وزیر خارجہ ہے سرگئی ریابکوف، ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پلان پر حملہ کرنے کے بارے میں نہ سوچے ورنہ اس کو بھاری نقصان اٹھانا ہوگا۔ جمعرات کے دن ہی یہ بیان سامنے آیا ہے اور اب دنیا بھر کی میڈیا میں یہ بیان شائع ہو رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے کچھ خبریں لیک ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں 5 نومبر کو الیکشن ہونا ہے اور اس سے پہلے ہر حال میں اگلے 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ اسرائیل نے شروع میں کہا تھا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ نہیں کرے گا، اسی طرح آئل اور پاور پلانٹ پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اب اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر ایسا حملہ کرے گا جس کا ایران کو درد محسوس ہوگا، جس کی ایران کو ایک شدت محسوس ہوگی، اور ایران اس حملہ کو یاد رکھے گا کہ ہم نے ایران پر کیسا حملہ کیا ہے اور کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، 1 اکتوبر کے ایران کے میزائل حملے کا بدلہ ضرور لے، لیکن اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ نہ کرے، اسی طرح پاور پلانٹ پر حملہ نہ کرے، آئل ریفائنری سسٹم پر حملہ نہ کرے۔ یہ لگاتار امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ ہوں، میں امریکہ کی بات مانتا ہوں، لیکن میں اقدام بھی امریکہ کے اشارے کے مطابق کروں ایسا ممکن نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے امریکہ کو بتانا، امریکہ کو کانفیڈنس ملے نا، لیکن میرا ہر قدم، میرا ہر حملہ امریکہ کی خواہش کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو 1 اکتوبر کو حملہ تھا وہ حملہ ہم نے اسرائیل کے سویلینز پر نہیں کیا تھا، عام لوگوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا، نہ ہم نے اسرائیل کے اکنامک اداروں پر حملہ کیا تھا، بلکہ ہم نے صرف اسرائیل کے 3-4 ملٹری اڈوں کو نشانہ بنایا تھا اور وہ ہمارا ٹارگٹ کامیاب ہوا تھا۔ ہم نے اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم تک ہمارے میزائل پہنچ سکتے ہیں۔ اب اگر اسرائیل نے ہم پر اس طرح کے حملہ کی کوئی بھی غلطی کی جس سے ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہماری سرحد میں کوئی میزائل آتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہم نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے کہ ہم اسرائیل کو کہاں کہاں نشانہ بنانے والے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے ایک نقشہ جاری کیا تھا جس نقشہ میں اسرائیل کے 14 مقام کا تذکرہ تھا، اور ان مقام میں جو اسرائیل کا نیوکلیئر پلانٹ ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کا جو آئل ریفائنری سسٹم ہے، اسرائیل کا جو ملٹری بیس ہے، یا اسرائیل کے جو دوسرے اہم ترین ادارے ہیں جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، ان سب کو اس نقشہ میں بتایا گیا تھا، جو پاور پلانٹ ہے، اور ان سب کے بارے میں ایران نے کہا تھا کہ اگر ہم پر اسرائیل حملہ کرتا ہے، 1 اکتوبر کا بدلہ لیتا ہے، تو ہم
اسرائیل کو ان جگہوں پر نشانہ بنائیں گے، اسرائیل کو یہاں ہم نقصان پہنچائیں گے، اور ایران کے لیے اسرائیل پر ان جگہوں پر حملہ کرنا آسان ہے، ایزی ہے، کیونکہ عراق میں ایران کی موجودگی ہے، لبنان میں موجودگی ہے، شام میں موجودگی ہے، تو ڈائریکٹ ایران سے اسرائیل پہنچ کر ایئر اسٹرائک کرنا ایران کے لیے بھی مشکل ہے، میزائل حملہ آسان ہے، لیکن ان قریب کے علاقوں سے ایران ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے اور یہ ممکن ہے۔ پچھلے دنوں ایران کے اسپیکر نے دورہ کیا تھا لبنان کا، اور لبنان کی حکومت سے بھی ایران کے اچھے تعلقات ہے، حزب اللہ خود لبنان میں بہت مضبوط ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لبنان میں ایران نے کچھ فائٹر پلین بھی رکھے ہو اور اس فائٹر پلین کا استعمال کیا جا سکے، یا شام سے فائٹر پلین کا استعمال کرے ایران، اور فائٹر پلین اگر ایران کا ہوتا ہے شام میں اور لبنان میں تو پھر اسرائیل بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، یہ بات کنفرم ہے۔ دوسری طرف اسرائیل لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی جو نائبرنگ کنٹریز ہے اس کا تعاون مل سکے، وہاں سے وہ ایئر اسٹرائک کر سکے، لیکن ایران نے پہلے ہی ان تمام ملکوں کو کہہ دیا ہے کہ تم لوگ الگ تھلگ رہو اس جنگ میں، امریکہ کے نہ اسرائیل کے ساتھ رہو، اگر تم لوگوں کا سہارا لے کر یا تمہارے ایئر اسپیس کا یا تمہارے ہاں موجود امریکی ایئر بیس کا استعمال کر کے اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو ہم تم کو نشانہ بنائیں گے، اور تمہارے پاور پلانٹ کو، تمہارے آئل ریفائنری سسٹم کو ہم تباہ کر دیں گے، تم ہمیں ہلکے میں مت لو۔ اور یہی اسرائیل کی بہت بڑی پریشانی ہے، ایک مہینہ تو نہیں لیکن 20 دن ضرور گزر گئے ہیں، اور 20 دن میں اب تک اسرائیل فائنل نہیں کر سکا ہے کہ وہ ایران پر کہاں حملہ کرے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیا ڈیٹیلز ہے۔ ادھر کل کچھ خبریں لیک ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 5 نومبر سے پہلے ہر حال میں اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا۔ ایران میں اسرائیل کا حملہ کہاں ہوگا یہ ابھی تک طے نہیں ہے، اسرائیل خود کنفیوژن کا شکار ہے، امریکہ بھی بار بار اسرائیل کو سمجھا رہا ہے کہ تم نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ مت کرو، اسی طرح آئل ریفائنری سسٹم پر، پاور پلانٹ پر حملہ مت کرو، عام سیویلینز کو بھی نشانہ مت بناؤ۔ اور روس نے آ کر کے تو سیدھے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسرائیل نے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا ایران میں تو پھر یہ روس پر حملہ سمجھا جائے گا، روس اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور اسرائیل کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا جو پلان اب فائنل کیا ہے تو بھی اس وجہ سے کہ اسرائیل نے امریکہ سے اسلحہ منگوا لیا ہے، امریکہ سے میزائل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس آ گیا ہے، اور اب اسرائیل کو لگتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ثابت ہو گئی تھی جب ایران نے میزائل حملہ کیا، یا پچھلے دنوں میں حزب اللہ نے ڈرون سے حملہ کیا ملٹری بیس پر، یا اسی طرح بنیامین نتنیاہو کے گھر پر، تو پتہ چلا کہ جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے یا جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اسرائیل پر میزائل گر سکتا ہے، اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے، اسرائیل پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اسرائیل نے امریکہ سے مدد کی گہار لگائی، اسرائیل کو بھیک مانگنی پڑی، اور امریکہ نے اپنا تھارڈ بھیج دیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت مضبوط ڈیفنس میزائل ہے، اور بہت اوپر سے آنے والے ڈرون کو، جہاز کو، فائٹر پلین کو، ہر چیز کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے 100 آرمی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور ابھی تک یہ بیٹری اسرائیل کے پاس نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھا، اب امریکہ نے بھیجا ہے، لیکن ایک بیٹری سے اس کا کام نہیں چل پایا ہے، یا یہ میزائل بھی کام نہیں کر رہا ہے، تو دوبارہ سے دوسری بیٹری کی مانگ کی ہے اسرائیل نے امریکہ سے، اور ممکن ہے کہ امریکہ وہ بھی بھیج دے۔ اہم بات جو جانکاری وہ یہ ہے کہ امریکی ٹھاٹ کے ہونے کے باوجود بھی کل کی خبر ہے یعنی 19 اکتوبر کی، جب حزب اللہ نے ڈرون سے حملہ کیا بنیامین نتنیاہو کے گھر پر، اور لبنان سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے بنیامین نتنیاہو کا، اور اس ڈرون کو بھی امریکی ٹھاٹ نہیں روک پایا، تو مطلب صاف ہے کہ امریکی ٹھاٹ کے باوجود بھی اسرائیل مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے۔ ادھر ایران کو روس کی ٹیکنالوجی مل گئی ہے، چین کی بھی ٹیکنالوجی مل گئی ہے، روس نے اپنا S-300 دے دیا ہے، SA-20 دے دیا ہے، اس کے علاوہ خود ایران کے پاس اپنا خیبر ڈیفنس سسٹم ہے، تو ان سب کے ذریعے ایران نے اپنے ڈیفنس کو بہت مضبوط کر لیا ہے، اپنے ایئر اسپیس کو محفوظ کر لیا ہے۔ ادھر چائنا نے اپنا لیزر گائیڈڈ میزائل بھی ایران کو دے دیا ہے، تو چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، UK اسرائیل کے ساتھ ہے، فرانس اور جرمنی اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اسرائیل کے لیے اب بھی ایران پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے۔
ईरान इसराइल ने सिर्फ ये तो कह दिया कि वो हमला करेगा ईरान पर, हर हाल में करेगा, लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, अभी तक वो बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब देखना यह है कि आगे की तफसीलात क्या होती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।